آج 6 رمضان پہلا منگل ایسی گھڑیاں جو بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ کے سچے دل کی بھیگی آنکھوں اور ٹوٹے ہوئے یقین کو جوڑتے ہوئے صرف چند لمحے اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں تو یاد رکھیں تقدیر کے بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو خاموش آنسوں کی زبان سمجھتا ہے، وہ ایک سچے دل کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آج کا دن عام نہیں، آج کی گھڑیاں معمولی نہیں۔ مانگی ہوئی ہر دعا عرش تک پہنچ سکتی ہے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ مقصد چاہے جتنا بڑا ہو، یقین کامل ہو تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اگر الفاظ زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلے، خود کو اس کے حوالے کر تو اپنی بے بسی اس کے سامنے رکھ دو اور پھر دیکھو کہ کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے راستے بنتے ہیں، کیسے نصیب کروٹ لیتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 رمضان المبارک اور منگل کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک ہدایت اور فرقان بنا کر نازل کیا گیا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی حد کلی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ نفس کی تربیت، دل کی صفائی اور روح کی بیداری کا مہینہ ہے۔ روزہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر وہ حلال چیزوں سے بھی اللہ کے حکم پر روک سکتا ہے تو حرام سے رکنا اس کے لیے کیوں مشکل ہو۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، احساس دلاتا ہے ان لوگوں کا جو سارا سال فاقوں میں گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے، یعنی گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈال۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک روزہ دار جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ سوچیں کتنی عظمت ہے اس عبادت کی جس کے بدلے میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، یعنی اس کا بدلہ بے حساب ہے۔ اور آج 6 رمضان کا دن منگل کے ساتھ جمع ہے تو یہ بھی ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ ہفتے کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور ہر دن میں برکت رکھی ہے۔ منگل کا دن بھی ہے، عام دن بھی نہیں ہے۔ یہ میں محنت، استقامت اور ہمت کی یاد دلاتا ہے۔ تاریخ میں کئی اہم واقعات منگل کے دن پیش آئے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ منگل کا دن کاموں میں ثابت قدمی، مشکلات کے مقابلے کا دن ہے۔ اس دن دعا مانگنے والا اگر سچے دل سے رب کو پکارے تو وہ رب ہر دن کا مالک ہے، ہر گھڑی کا حاکم ہے، اس دن کی فریاد کو سننے پر قادر ہے۔ رمضان کے مبارک ایام میں تو ہر دن کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سحری کے وقت کی دعائیں، افطاری کے وقت کی التجائیں، تہجد کی تنہائیاں، تراویح کی رکعتیں، قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر و اذکار، یہ سب مل کر بندے کو اللہ پاک کے قریب کر دیتے ہیں۔ 6 رمضان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مہینے کا ایک ایک دن قیمتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلا اشرا گزر جاتا ہے، پھر دوسرا اور آخری اشرا، اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ ابھی تو رمضان شروع ہوا تھا۔ اس لیے آج کے دن اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری نمازوں میں خشوع آیا، کیا ہمارے لہجے میں دل نرم ہوئے، کیا ہم نے کسی کو معاف کیا، کیا ہم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا۔ رمضان ہمیں بدلنے آتا ہے، اگر ہم نہ بدلے تو خسارہ ہمارا ہے۔ منگل کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی جدوجہد کا نام ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ پاک کی رضا میں ہے۔ آج 6 رمضان کو یہ نیت کر لیں باقی دنوں کو غفلت میں نہیں گزاریں گے، قرآن پاک سے تعلق مضبوط کریں، صدقہ و خیرات میں اضافہ کریں، درود شریف اور استغفار کو معمول بنائیں، کیونکہ کیا معلوم اگر رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے اور آج قبر میں سو رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش انہیں ایک دن کا رمضان اور مل جاتا۔ اس لیے آج کے دن کی قدر کریں، روزے کی حفاظت کریں، آنکھ کان سب کے روزے رکھیں، منگل کے دن کو توبہ کریں اور عمل کا دن بنا لیں۔ اپنے رب سے مانگیں کہ وہ ہمیں رمضان کی حقیقی برکتوں اسے عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو رمضان سے بدل کر نکلتے ہیں، کیونکہ کامیابی وہی ہے جو 6 رمضان منگل کے دن اس دن کو بھی عام نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی نجات، اپنی بخشش اور اپنے رب کی قربت کا ذریعہ بنا لے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے فجر کے وقت
دل کی نرمی کے ساتھ پڑھ لیں، جا ظہور کے وقت پڑھ لیں، سکون باللہ پڑھ لیں، چاہے عصر کے بعد ڈلتی ہوئی روشنی، مغرب کے بعد دعا کی قبولیت کے وقت، عشاء کے بعد تنہائی میں رکھ کے حضور سر جھکا کر، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، جس دل میں یقین ہو اور زبان پر اخلاص اور یقین رکھیں، اسے کسی صورت نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ معمولی الفاظ نہیں بلکہ یقین اور بھروسے سے کا اعلان ہے۔ اگر آپ سچے دل سے پڑھ لیں تو پورا سال کسی اور عمل کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیاں اور کامیابیوں کی بہار بن کر آتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو مرادیں پوری کروانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کی زبان سے نکلی ہر حاجت پوری ہو، رب کریم کے سیانہ سے حصہ ملے قدر سے نجات ہو، من سے نوشائی ملیے، گھر میں سکون اور برکت اترے، بچوں کے بہترین رشتے طے ہوں، امتحان میں کامیابی نصیب ہو، دشمن کی چالیں ناکام ہوں، آپ ہر بڑے مقصد میں سرخرو ہوں۔ تو آج یہ وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں۔ جب رب دینے پر آتا ہے تو بندوں کے لوگوں پر دروازے پر آ جانے کی ضرورت نہیں رہتی، نہ سفارش کی اجازت رہتی ہے، نہ ہاتھ پھیلانے کی۔ آپ مانگتے جاتے ہیں اور وہ آپ کے نصیب میں لکھتا جاتا ہے۔ آج کا دن آپ کے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا دن ہے۔ میں آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور پڑھنے کا سلیقہ بھی بتاؤں گی۔ اپنے کسی بھی کونے میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، مصر یا کہیں اور، جیسے آپ کی ممالک میں رمضان کی 6 تاریخ اور منگل کا دن آ جائے، اس عام دن نہ سمجھنا، اس موقع کو غنیمت جان کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا، کیونکہ کامیابی الفاظ میں نہیں یقین میں چھپی ہوئی ہے۔ آئیے ناظرین، اب اس بابرکت عمل کا طریقہ دل کی توجہ کے ساتھ سن لیں، لیکن اس سے پہلے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خطارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے روحانی اور ایمان افروز اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں انشاءاللہ۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 6 رمضان منگل کا دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جس حال میں بھی ہوں، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو مصلی پر قبلہ رو بیٹھ کر سکون اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کسی مجبوری کے باعث چلتے پھرتے پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ادب اور توجہ برقرار رہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے درود کو محبت اور عقیدت سے پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، کوئی منفرد شادی چاہتا ہے، کوئی باعزت نوکری، کوئی نیا گھر، کوئی اولاد کے اچھے رشتے، کوئی نجات، کوئی میاں بیوی میں محبت اور سکون۔ جو آپ کی جائز حاجت ہو اسے دل میں حاضر کر کے عاجز کے ساتھ نیت کریں۔ اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تاؤ تسمیہ پڑھنا ہر خیر کے دروازے کھولتا ہے، شیطانی وسوسوں کو دور کر دیتا ہے اور عمل میں برکت، حفاظت اور قبولیت پیدا کرتا ہے۔ جب آپ نیت کر کے یہ درود پڑھ کر اور تاؤ تسمیہ کے ساتھ ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ عمل نہ صرف مکمل ہوگا بلکہ قبولیت کے دروازے بھی کھولیں گے۔ اب ناظرین، دل کو سنبھال لیجئے اور توجہ سے سنیے۔ اس عمل کا پہلا اور بنیادی وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 پیارے ناموں پر مشتمل ہے، ایک اس کا صفاتی نام اور ایک اس کا ذاتی نام، اور وہ ہے یا کریمو یا اللہ ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ آسمانوں کے دروازے کھول دینے والی صدا ہے۔ آج اگر کوئی دل گرفتہ ہے، پریشان حال ہے، ٹوٹا ہوا ہے، رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، بیماریوں سے گھرا ہوا ہے یا دشمنوں کی سازشوں میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ ہاتھ اٹھا کر محبت اور یقین کے ساتھ یا کریمو یا اللہ پڑھ لے، کیونکہ جب رب کی ایک نظر کرم ہو جاتی ہے تو برسوں کی بندشیں لمحوں میں ٹوٹ جاتی ہیں اور رکاوٹیں راستہ چھوڑ دیتی ہیں، دشمنوں کی زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں، ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جس پر اس کرم
اس کریم رب کی مہربانی ہو جائے، اس کے لیے پہاڑ بھی ریت بن جاتے ہیں۔ ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں کہ یا اللہ کرم فرما۔ آج اسی کرم کو پانے کا دن ہے۔ آپ نے بعد یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا کریم یا اللہ ایک بار، یا کریم یا اللہ دو بار، یا کریم یا اللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تعداد کم ہے مگر اثر بے شمار ہے۔ جب یہ 11 بار دل کی گہرائی سے پڑھ رہے ہوں گے تو گویا آپ نے اپنے رب کو اس کے کرم کے واسطے سے پکار لیا، اور جس نے رب کو اس کے کرم کے واسطے پکار لیا وہ خالی نہیں لوٹتا۔ پھر بندہ جس سمت میں قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے برکت شامل ہو جاتی ہے، جس پرسوں سے نہ ملا ہو وہ بھی نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر آج 6 رمضان مبارک اس بابرکت منگل کے دن اگر یقین سچا ہو تو یا کریم یا اللہ کی یہ صدا تقدیر کے اوراق بدل سکتی ہے۔ اور پہلے نمبر پر 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ نہ صرف پڑھنے بلکہ سننے میں بھی ثواب کا ذریعہ ہے، اور اگر آپ اس آیت کو کسی مقصد کی نیت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ پاک ہر مقصد میں کامیابی یقینی فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ شک کرتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا یا نہیں، آپ آج اس آیت کو خود دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آیت کتنی بابرکت اور طاقتور ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گئے۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ یہ وہی آیت ہے جسے بزرگان دین اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے۔ جب سب رستے بند نظر آتے ہیں، رکاوٹیں، بندشیں، دل کا سکون نہیں، ہر قدم پر مشکل، تو ایسے حالات میں صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ غیب سے رستے کھول دیتا ہے، مشکلات کو دور کر دیتا ہے اور بندے کی ہر قدم پر برکت نازل فرماتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے، یہی اس بابرکت آیت میں چھپی ہوئی ہے۔ اور آج ہے رمضان، اس بابرکت منگل کے دن اس وظیفے کے ذریعے آپ کی تقدیر میں بدلاؤ ممکن ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف مکمل پڑھ لی ہیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے اور کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے پڑھنے سے دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں اور رشتوں میں بندشیں دور ہو جاتی ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور گھریلو ناچاکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ صرف لاپرواہی نہیں بلکہ مکمل توجہ اور صحیح ترتیب کے ساتھ ضروری پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نیت کیجیے کہ یہ وظیفہ اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ پھر سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں اور دل میں اس کی برکت کو محسوس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ یہ صورت ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 29 بار پڑھنی ہے اور دل میں ہر بار اپنے مقصد کی نیت رکھیں، خواہ وہ رزق، کامیابی، کاروبار کی برکتوں، رشتوں کی اصلاح یا گھریلو سکون ہو۔ ترتیب یاد رکھیے گا۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا کریم یا اللہ، دوسرے نمبر پر 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تیسرے نمبر پر 29 بار سورۃ کوثر اور آخر میں وہ درود پاک جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ اول اور آخر درود شریف کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اور طلب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور اس سورہ کے پڑھنے کے ساتھ آپ کے تمام مسائل اور رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جائیں گی اور کامیابی اور برکت کی روشنی آپ کی زندگی میں اتر جائے گی۔ ناظرین، آپ نے تینوں مال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ اپنی من مانی کریں گے تو تعداد کم یا زیادہ کریں گے یا طریقہ بدل دیں گے تو وظیفے کا اصل مقصد اثر نہیں ہوگا۔ یہی وہ راز ہے جس کی برکت سے نصیب ملتے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے، بار بار اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں
پر آنکھیں نم کر کے نادم رہیں۔ جب دل کو سکون اور جسم کو ہلکا پن محسوس ہو تو یہ اشارہ ہے کہ رب کریم نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تب اپنی حاجت کو ضد اور لگن کے ساتھ مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے، دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں، ہو سکے تو سجدے میں جائیں، کیونکہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ پھر دل میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اللہ سے اپنی درخواست پیش کرے، دل میں لگن کے ساتھ التجا کرے، یقین رکھیں اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سننا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، اس کے لیے بھی رستہ کھول دے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔